بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم تو سورہ طٰہٰ پڑھ رہے ہیں، پارہ نمبر 16۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے محبوب ہم نے تم پر یہ قرآن اس لیے نہ اتارا کہ تم مشقت میں پڑھو۔ الا تذکرۃ لمن، ہاں اس کو نصیحت جو ڈر رکھتا ہو، یخشی جو ڈر رکھتا ہو۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، اس کا اتارا ہوا جس نے زمین اور اونچے آسمان بنائے۔ الرحمن، وہ بڑی مہر والا ہے، بے شک سبحان اللہ۔ علی العرش استویٰ، اس نے عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وما بینہما وما تحت الثری، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ اس کے بیچ میں اور جو کچھ اس گیلی مٹی کے نیچے ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور اگر تو بات پکار کر کہے تو وہ بھید کو جانتا ہے۔ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ، اور اسے جو اس سے بھی زیادہ وَأَخْفَى چھپا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تو پکار کر کہے تو وہ بھی وہ جانتے ہیں، اور اسے جو اس سے بھی چھپا ہوا بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتے ہیں جو تم ظاہر ہو کر پکارتے ہو، چھپا ہو کر۔ اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں۔ لہ الاسماء الحسنی، اسی کے ہیں سب اچھے نام۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنے واضح الفاظ میں، کتنے پیارے لفظوں میں فرما دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں، اسی کے ہیں سب اچھے نام۔ وَهَلْ أَتَاكَ، اور کچھ تمہیں حدیث و موسیٰ کی خبر آئی۔ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ، جب اس نے ایک آگ دیکھی تو اپنی بیوی سے کہا ٹھہرو، مجھے ایک آگ نظر آئی۔ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى، مجھے ایک آگ نظر آئی ہے، شاید میں تمہارے لیے اس میں سے کوئی چنگاری لاؤں یا آگ پر راستہ پاؤں۔ فلما، پھر جب اتاہا نودیا یا موسیٰ، آگ کے پاس آیا، ندا فرمائی گئی کہ اے موسیٰ، انی انا ربک فاخلع نعلیک، بے شک میں تیرا رب ہوں تو تو اپنے جوتے اتار ڈال۔ انک بالوادی المقدس طوی، بے شک تو پاک جنگل طویٰ میں ہے۔ وَأَنَّا اخْتَرْتُکَ فَاسْتَمِعْ لِمَا یوحیٰ، اور میں نے تجھے پسند کیا، اب کان لگا کر سن جو مجھے وحی آتی ہے۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، بے شک میں ہی ہوں اللہ کے میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری بندگی کر۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کریمہ میں دیکھ لیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خود فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ حج کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں۔ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں، اور جو افتاد پڑے اس کے سننے والے اور نماز برپا رکھنے والے اور ہمارے دیے سے خرچ کرتے ہیں، اور قربانی کے ڈیل دار جانور اونٹ اور گائے ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں سے کیے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے تو ان پر اللہ کا نام لو، ایک پاؤں بندھے 3 پاؤں سے کھڑے، پھر جب ان کی کروٹیں گر جائیں تو ان میں سے خود کھاؤ، اور صبر سے بیٹھنے والے اور بھیک مانگنے والے کو کھلاؤ۔ ہم نے یوں ہی ان کو تمہارے بس میں دے دیا کہ تم احسان مانو۔ اللہ کو ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ان کے خون، ہاں تمہاری پرہیزگاری اس تک باریاب ہوتی ہے۔ یوں ہی ان کو تمہارے بس میں کر دیا کہ تم اللہ کی بڑائی بولو اس پر کہ تم کو ہدایت فرمائی، اور اے محبوب خوشخبری سناؤ نیکی والوں کو، بے شک اللہ بلائیں ٹالتا ہے مسلمانوں کی، بے شک اللہ دوست نہیں رکھتا ہر بڑے دغا باز ناشکرے کو۔ پروانگی عطا ہوئی انہیں جن سے کافر لڑتے ہیں، اس بنا پر کہ ان پر ظلم ہوا، اور بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر ضرور قادر ہے۔ وہ جو اپنے گھروں سے
ناحق نکالے گئے، صرف اتنی بات پر کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اور اللہ اگر آدمیوں میں سے ایک کو دوسرے سے دفع نہ فرماتا تو ضرور ڈھا دی جاتی خانقاہیں اور گرجا اور کلیسے اور مسجدیں جن میں اللہ کا ذکر بکثرت اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اور بے شک اللہ ضرور وعدہ فرمائے گا اس کی جو اس کے دین کی مدد کرے گا، اور بے شک اللہ ضرور مدد فرمائے گا اس کی جو اس کے دین کی مدد کرے گا، بے شک ضرور اللہ قدرت والا غالب ہے۔ وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں قابو دیں تو نماز برپا رکھیں اور زکوٰۃ دیں اور بھلائی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں، اور اللہ ہی کے لیے ہے سب کاموں کا انجام۔ اگر یہ تمہاری تکذیب کرتے ہیں تو بے شک ان سے پہلے جھٹلا چکی ہے نوح کی قوم اور عاد اور ثمود اور ابراہیم کی قوم اور لوط کی قوم اور مدین والے، اور موسیٰ کی تکذیب ہوئی تو میں نے کافروں کو ڈھیل دی، پھر انہیں پکڑا تو کیسا ہو میرا عذاب، اور کتنی ہی بستیاں ہم نے کھپا دیں کہ وہ ستمگر تھیں تو اب وہ اپنی چھتوں پر ڈھئی پڑی ہیں، اور کتنے کنویں بیکار پڑے اور کتنے محل گچ کیے ہوئے ہیں، تو کیا زمین نہ چلے کہ ان کے دل ہوں جن سے سمجھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ روم پڑھ رہے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اور اس کی نشانیوں سے ہے یہ کہ تمہیں پیدا کیا مٹی سے، ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ، پھر جبھی تم بشر تنتشرون، انسان ہو دنیا میں پھیلے ہوئے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّن، اور اس کی نشانیوں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے انفسکم جوڑے، ازواجن ولتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ۔ اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے کہ ان سے آرام پاؤ، اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھی، بے شک ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں دھیان کرنے والوں کے لیے۔ وَمِنْ آیاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے خلق